الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بہت عرصے سے بے شمار دوستوں کا یہ اصرار چل رہا تھا کہ یہ عاجز و محتاج بندہ درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کرے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کی کتاب کو عام فہم الفاظ میں اپنے بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں تک اور جہاں تک ہو سکے تمام قوموں اور برادران وطن تک بھی اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جائے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے۔ بہت غور و خوض اور مشورے کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر یہ طے کیا گیا کہ پورے قرآن کے درس کی نیت کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کے مطالعے سے، اس کے مذاکرے سے کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ سب سے میں بہت ہی لجاجت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کی قبولیت اور تکمیل کے لیے دعا فرمائیں کہ میں علم کے اعتبار سے بھی کمزور، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور، اور اللہ کے کلام کی ترجمانی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح
إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید کی 70ویں مبارک صورت ہے. اس کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ سورہ اسراء بھی ہے، اور یہ اسراء کا لفظ پہلی ہی آیت اسرا سے ماخوذ ہے. اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے کو، نکلنے کو. خاموشی کے ساتھ رات کے نکلنے کو کہتے ہیں، اور اگر یہ اسرا کے آگے با ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کو رات کے کسی حصے میں خاموشی سے لے کر کہیں گیا. تو ان آیتوں کا میں پہلے سادہ سا ترجمہ پیش کرتا ہوں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات کے ایک حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں بخشی ہیں، تاکہ اپنے بعض عجائبات قدرت کو ہم اسے دکھائیں. بلا شبہ وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا. دوسری آیت میں فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور اس کتاب ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے سوا کسی اور کو مددگار اور کارساز مت ٹھہرا. اور تیسری آیت نے فرمایا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کروا دیا تھا، بلا شبہ میرا بندہ نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. سب سے پہلے تو یہ تمہید کے طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہ جو واقعہ جس کے تذکرے سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، جس کو ہم واقعہ اسراء و معراج کے نام سے عام طور پر جانتے ہیں، یہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب آفری اور احساس شخصیت کا غالباً سب سے اہم واقعہ. اور اسی واقعے کی اہمیت کی وجہ سے اس صورت کی بھی غیر معمولی تاریخی اہمیت ہے، اور رہنمائی کے لحاظ سے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہر ایمان والا اور ایمان والی اس صورت کے پیغام کو اچھی طرح سمجھے. شاید ایک وجہ اس صورت سے درس قرآن کی اس طالب علمانہ کوشش کے آغاز کے پیچھے یہ ہے کہ یہ صورت سخت آزمائشوں اور امتحانات کے خاتمے کی بشارت سنا رہی ہے، اور
میرے اندازے کے مطابق ہم بھی اس وقت امتحانات کے دور کے آخری حصے میں چل رہے ہیں. چند سالوں کے بعد انشاءاللہ نظم عالم بدلے گا، دنیا کے حالات بدلیں گے، اور پھر ہر طرف سے پکار آئے گی، لو وہ گہن سے نکلا سورج، لو وہ گہن سے نکلا سورج، برج محن سے نکلا سورج، روشن اپنا مستقبل ہے، روشن اپنا مستقبل ہے. یہ سورت ہجرت کے سال یا سوا سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ بات خود اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب نیا دور شروع ہونے والا ہے، نیا ایک ورق پلٹنے والا ہے تمہاری تاریخ میں، تمہارے حالات میں، اور پھر دنیا کے حالات. یہ جو نیا دور شروع ہونے والا تھا وہ ظاہر ہے کہ ہجرت سے شروع ہونے والا تھا، اور ہجرت کے بعد جو مدینے میں آپ کو سابقہ پڑھنا تھا وہ زیادہ تر بنو اسرائیل سے، یا یوں کہیے کہ یہودیوں سے سابقہ پڑھنا، اور جہاں آپ ان کے پاس اس پیغام کو لے کر پہنچ رہے تھے کہ تمہاری بھی نجات اب محمد عربی کو رسول آخر الزماں تسلیم کر لینے میں ہے. یاد رہے کہ یہود مکی دور میں ہی آپ کی مخالفت میں دلچسپی لینے لگے تھے، تو اس بنو اسرائیل نامی صورت میں زیادہ تر روح سخن ان کی طرف بھی رہا ہے. اس صورت کی جو آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ بھی اب اس بات کا اعلان ہے کہ اب شرک کی تمام قسموں کے مغلوب ہو جانے کا دور آ گیا، اور ببانگ دوحل توحید الہی کے اعلان کا وقت آ گیا. اس صورت کے جو خاص مضامین ہیں ان میں بھی توحید کی دعوت اور اس کے حق میں دلائل، شرک کی بہت واضح تبدیل، اور اس بات کا ایک بار پھر اعلان کہ قرآن اللہ کا کلام، انسانوں کے شفیق پروردگار کا پیغام ہے انسانوں کے نام. اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ محمد رسول بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بشریت کے ساتھ وہ رسول ہیں،
اور عذاب اور ثواب یعنی آخرت، اعمال کی مکافات، اعمال کے اثرات اور نتائج، جزا اور سزا، یہ بھی اس سورت کا ایک اہم مضمون ہے۔ پچھلی جو سورت تھی سورہ نحل، اس سے بالکل پہلی، اس میں مشرکین مکہ کے ساتھ بنو اسرائیل کو دعوت بھی تھی اور انذار بھی تھی، مگر اصل مخاطب اس میں بنو اسماعیل تھی، یعنی مشرکین مکہ۔ اور سورہ بنو اسرائیل میں اصل مخاطب یہ بنو اسرائیل ہے، جن کو ان کی تاریخ کی روشنی میں یہ بات صاف صاف اس صورت میں کہی گئی ہے کہ تمہاری تاریخ خود گواہ ہے کہ جب جب تم راہ حق پر چلے ہو تم کو غلبہ، عزت ملی ہے، بیت المقدس کی تولیت تمہیں ملی ہے، اور جب بھی تم راستے سے ہٹے ہو اور تمہارے عقیدے اور عمل میں بہت خرابی آئی ہے تو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی خدمت اور اس مرکز میں بیٹھ کر دین حق کی حفاظت اور اشاعت کی سعادت سے تم کو محروم کر دیا۔ یہ بات یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں اس خدائی نظام حیات کے بانی تھے، اس تہذیب کے بانی تھے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اسی کو ملت ابراہیمی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ اس ملت کے بانی کی حیثیت رکھتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ان کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے اس تہذیب کی ترویج و بقا اور اس کی روشنی میں انسانیت کی امامت اور قیادت کی ذمہ داری سپرد فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق، اور اس کرۂ ارض پر دین حق کے دو ہی بڑے مرکز تھے، جزیرہ عرب میں کعبہ اور بیت المقدس شام میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی جن کا مشہور نام بنو اسرائیل ہے، ان کو بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی، یعنی اس مرکز کے بیت میں بیٹھ کر دین حق کی حفاظت اور اشاعت کی ذمہ داری حضرت اسحاق کی نسل کے حوالے کی گئی، اور اس کا مرکز تھا بیت المقدس۔ اور حضرت اسماعیل کی نسل کو کعبے کی تولیت سپرد کی گئی تھی، اور ان کی ذمہ داری یہ عائد کی گئی تھی ان پر کہ وہ کعبے کے مرکز میں بیٹھ کر وہ ملت ابراہیمی اور دین حق کی حفاظت و اشاعت کا کام کریں۔ لیکن ایک بات ذرا بہت دھیان سے سنیے گا کہ رفتہ رفتہ یہ دونوں خانوادے اس منصب امامت و قیادت کو اپنا خاندانی حق اور دائمی اور موروثی منصب سمجھ گئے، اور اس کے جو اس کے شرائط تھے، جو اس کے تقاضے تھے، جو اس کے مطالبے تھے، انہیں بالکل بھول گئے۔
اور یہ اکثر یہ غلطی ہوتی ہے دینی خانوادوں سے. اکثر و بیشتر دینی خانوادوں میں جو بعد میں آنے والی نسلیں ہوتی ہیں اور اپنے عظیم مورثوں کے جو وارث ہوتے ہیں وہ اپنی خاندانی جو ان کا منصب ہے اس کو اپنا ایک موروثی اور دائمی حق سمجھتے. یہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ یہ جو منصب امامت و قیادت ہے ان کا جو معزز اور مکرم مقام ہے وہ اصل میں مربوط تھا اس امانت کے تحمل، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ، ان اعمال، اخلاق اور ان اوصاف سے متصف ہونے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرے آبا و اجداد مثلا بڑے اہل علم تھے، تو اب گویا آپ یا میں یہ سمجھنے لگیں کہ بس اب ہمارا وہی مقام ہے، ہم اپنے نام کے ساتھ ان کے کسی نام کے جز کو اپنے نام کا حصہ بنا لیں اور سمجھیں کہ بس ہم تو اس خاندان کے فرد ہیں. یہ غلطی اکثر دینی اور علمی خانوادوں سے ہوتی ہے. بہت بڑے پیمانے پر یہ غلطی بنو اسرائیل سے بھی ہوئی اور بنو اسماعیل سے. اور جب ان دونوں خاندانوں سے یہ غلطی اس طرح ہوئی کہ بار بار سمجھانے کے باوجود یہ باز نہیں آئے اور اسی راستے پر جمے رہے، گمراہی کے راستے پر، خاندانی اور نسلی غرور کے راستے پر، احساس برتری کے راستے پر، تو اب اللہ کے بیلا قانون کے مطابق اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو اس منصب سے معزول کیا جائے. ان دونوں مراکز کی تولیت ان خاندانوں کے ہاتھ سے لے لی جائے اور نظام عالم میں ایک بڑی تبدیلی کی جائے. اس تبدیلی کے لیے اللہ نے بنو اسماعیل کے ہی ایک فرزند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا تھا، اور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ان کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا ہوگا، نظم عالم میں یہ تبدیلی ہوگی. اور اب انسانیت کی امامت و قیادت ان دونوں خاندانوں سے لے کر محمد رسول اللہ کے سچے متبعین کو عطا کی جائے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے. اس جملے کو بہت انڈر لائن کیجیے گا، غور سے سنیے گا کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے. تو سورہ بنی اسرائیل کا جو مرکزی مضمون ہے وہ در حقیقت اسی عظیم انقلاب اور بنو اسرائیل اور مشرکین مکہ ان دونوں پر اتمام حجت کا اعلان ہے. یہ بات بہت غور طلب ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے. اس طرف سے اپنے ذہن کو ہٹنے مت دیجیے گا اور بار بار اس کو سوچتے رہیے. اس صورت میں نبی امی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بہت واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ اب بھی موقع ہے، اے بنو اسرائیل کے لوگوں، اب بھی موقع ہے،
جس کو اپنی روش بدلنی ہو بدل لے، اور جو بدل لے گا ہم سر آنکھوں پر اس کو قبول کریں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب بہت زیادہ مہلت باقی نہیں رہ گئی ہے، تبدیلی کا وقت قریب. ایک بات اور پچھلی صورت سے ملا کر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلی صورت میں اجمالی طور پر اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. پورے اسلام کو 3 مثبت ہدایات نے اور 3 منفی ہدایات، 3 پازیٹو احکام اور 3 نیگیٹو ہدایات ان میں سمیٹ دیا گیا. اس سورہ بنی اسرائیل میں اس کی کچھ تفصیل آئی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. اور وہ اشارہ یہ ابھی میں یہاں کر دوں کہ وہ تفصیل بھی اس انداز سے اللہ نے رکھی ہے. اس صورت میں شریعت اسلامی کو کس طرح اللہ نے پیش کیا ہے کہ تورات میں جو 10 ہدایات آئی تھیں، احکام 10، 10 کمانڈمنٹس، ان سے پوری طرح مطابقت ہوئی. یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. یہ جو قومیں لڑ رہی ہیں آپس میں، اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک حقیقت قوموں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، جو اللہ کی کتابیں اور صحیفے آئے، وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، وہی دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. اور یہ دونوں عظیم الشان پیغمبر یا اور پیغمبر، مثلا حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ لوگ جو دین لے کر آئے، یہی دین محمد رسول اللہ ایک تکمیلی شان کے ساتھ لے کر آئے، ایک تجدیدی شان کے ساتھ لے کر آئے. کاش کہ دنیا کے لوگ، دنیا کی مختلف قوموں کے قائدین اس بات پر سنجیدگی سے غور کرتے کہ کیا جماعت ہے ہماری آپ کی لڑائی. اگر رسول محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ موسیٰ نبی نہیں تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کے دشمن ہو جاتے. بات سمجھ میں آتی. اگر محمد رسول اللہ یہ کہتے کہ حضرت داؤد اور سلیمان نبی نہیں تھے، تب بھی جواز تھا کہ آپ محمد رسول اللہ کے دشمن ہو جائیں. اگر محمد رسول اللہ یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول نہیں تھے، تب بہت جواز تھا اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے محمد رسول اللہ اور ان کی تعلیمات کے دشمن ہو جاتے. اگر قرآن یہ سکھا رہا ہوتا کہ دنیا میں کہیں اور کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، تورات اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں تھی، انجیل دنیا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں تھی، دنیا کے کسی اور ملک میں اللہ کا کوئی کلام نہیں آیا، کوئی صحیفہ نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی پیغمبر، کوئی رہبر نہیں آئے، تب تو پھر دنیا کی قومیں مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمن ہوتی. بات سمجھ میں آتی. یہ کیسا المیہ ہے کہ دنیا کی قومیں اس بات پر غور ہی نہیں کر رہی. اور بہت بڑا قصور ہمارا بھی ہے
کہ ہم دنیا کی قوموں تک اس بات کو جس اہمیت اور تکرار کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ زور دے کر پہنچانا چاہیے تھا، ہم بھی یہ قوموں کے درمیان مکالمے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، سیاسی نفرتوں کے پھیل جانے کی وجہ سے، اپنے منصب دعوت کو بھول جانے کی وجہ سے، اپنے اندر احساس کمتری اور غلامی کی کیفیت کو قبول کر لینے کی وجہ سے ہم بھی قوموں کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ بھئی تم اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ اسلام اس مذہب کا نام نہیں ہے جو قرآن لایا، اسلام اس مذہب کا نام ہے اس دین کا جو تمام پیغمبر، تمام کتابیں ہیں۔ اسی لیے جب وہ احکام 10 احکام آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، جو اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے یاد دلائے ہیں، اس موقع پر اللہ کرے مجھے یاد رہے اور میں آپ کا توجہ اس پہلو کی طرف بھی مبذول کر سکوں کہ یہ 10 ہدایات سورہ بنی اسرائیل میں جس انداز سے اللہ نے پیش کی، وہ بالکل تورات کا اندر جو 10 احکام جس انداز سے آئے ہیں اس سے بہت زیادہ قریب تر یہ انداز ہے، اور یہ اسی پیغام دینے کے لیے ہے کہ خدا کے بندو غور کرو، جو احکام تورات میں آئے تھے وہی احکام قرآن میں آ رہے ہیں، پھر تم کیوں دشمن بنے ہوئے ہو قرآن کے اور حامل قرآن محمد رسول اللہ؟ یہ قومی تعصبات ہیں جو حق کے پیغام کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہ قومی اور نسلی غرور ہوتا ہے جو مثبت انداز سے کسی دعوت پر غور کرنے سے کسی قوم کو محروم کر دیتا ہے۔ پھر پچھلی صورت کا جب تذکرہ آئی گیا تو میں یہ بھی عرض کروں کہ پچھلی صورت میں بھی ہجرت کی طرف ایک اشارہ آیا تھا۔ اس پس منظر میں وہ اشارہ آیا تھا کہ جب کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا ہدایت کے مطابق مکے کے ظلم و ستم سے بچنے کے ارادے سے اور کچھ اور بلند مقاصد کے تحت حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو پچھلی سورت جو ہے سورہ النحل، اس میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ بہت زیادہ ظلم و ستم کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے راستے میں وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ہم دنیا میں بھی ان کو بہت اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا انعام تو بہت بڑا ہے ہی۔ یہ لوگ کاش کے سمجھ لیں، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور ان ہجرت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کی یہ گواہی غیر معمولی طور پر ان کے لیے، ان کے حق میں ایک اعزاز ہے کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کے نامساعد حالات کو برداشت کر رہے ہیں، برداشت کیا انہوں نے، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تنہا اللہ سے امیدیں قائم رکھ کے وہ اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور گئے ہیں۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی اس صورت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے زمانے نزول کے بارے میں، اور پچھلی صورت سے اس کے کچھ ربط کے بارے میں۔ اب اگلی بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
اس صورت کا خاص تعلق، جیسا کہ شاید میں نے شروع میں عرض کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت اہم اور شاید اہم ترین واقعے سے ہے، جس کو سفر اسراء و معراج۔ اصل میں اس سفر معراج کے دو حصے، ایک حصہ تھا جس میں آپ کو مکے سے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، ملک شام لے جایا گیا، اور وہاں سے دوسرا حصہ وہ شروع ہوا جب آپ کو وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ اس صورت میں نہیں ہے، اس سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ والنجم ہے، اور وہ بھی اشاروں کی شکل میں، اس صراحت کے ساتھ نہیں ہے جس صراحت کے ساتھ سفر اسراء کا تذکرہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سفر کے دوسرے حصے کا، سفر معراج کا بہت تفصیلی تذکرہ وہ سورہ والنجم جو مختصراً آیا لیکن تفصیل کے ساتھ تذکرہ احادیث میں آیا۔ بعض محدثین اور سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق، جس میں علامہ زرقانی سر فہرست ہیں، کہ 45 صحابہ نے سفر معراج کی احادیث بیان فرمائی۔ بعض تفسیر و حدیث کے بہت بڑے علماء نے احادیث معراج کو متواتر قرار دیا۔ مثال کے طور پر مفسر قرآن مشہور مفسر علامہ قرطبی نے احادیث معراج کو متواتر کیا۔ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے مفسر اور عالم دین، عالم ربانی علامہ شنقیطی نے اپنی کتاب ایضاح القرآن، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں بھی احادیث معراج کو متواتر قرار دیا۔ اب ذرا ترجمے سے ملائیے، پہلی تینوں آیت کے مفہوم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات کے ایک حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ذرا غور فرمائیے کہ مکے سے مسجد اقصی تک کا جو فاصلہ تھا اس زمانے کے ذرائع سفر کے مطابق 40 دن میں پورا ہوا، اور وہ اللہ کے بیان کے مطابق ایک رات کے ایک حصے میں پورا ہو گیا، اور صرف جانا نہیں بلکہ واپسی بھی ہو گئی۔ اور یہ جو میں بار بار ایک لفظ دوہرا رہا ہوں، ایک رات کے ایک حصے، یہ بھی عربی زبان کی شاہکار ہے۔ لیلن اور لیلتن میں فرق ہے۔ اگر لیلتن کہا جاتا تو اس سے پوری رات مراد ہو سکتی، لیکن لیلن کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات نہیں، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اب آپ سوچیے کہ کتنی غیر معمولی بات تھی کہ 40 دن کی مسافت کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں طے بھی ہو جائے اور واپسی بھی ہو جائے۔ اسی غیر معمولی نوعیت کی وجہ سے اس سفر کو منسوب رسول اللہ کی طرف نہیں کیا اللہ، بلکہ اپنی طرف منسوب کیا۔ اللہ نے سفر کرایا، اب اللہ کے لیے کوئی مشکل کام؟ جو اشکال کسی کے ذہن میں ہو سکتا تھا کہ جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے، ایک تو سبحانہ سے شروع کر، یعنی تمام کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات، تم اس کے لیے اس سے کیا چیز بعید سمجھتے، جو چاہے کر دو۔ خالص
اللہ کی قدرت کا کام ہے یہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، پھر کیا اشکال کرنے کی گنجائش؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے بھائی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا چیز غیر ممکن ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کہہ کر اس کو شروع فرمایا، اور پھر بعبدہ، اسرا بعبدہ، اسرا کا جو عمل ہے، فعل ہے، ضمیر ہے، اللہ کی طرف لوٹ، تو یہ کارنامہ اللہ کا ہے، نہ کہ رسول اللہ، یہ اللہ کا فعل ہے، کوئی اشکال کی گنجائش ہی ختم ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق پر جو قادر ہے، اتنے بڑے شمسی نظام کو روزانہ جس طرح وہ چلا رہا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے؟ تو وہ جو شور جھوٹ کا شور مچا رہے تھے مشرکین مکہ یا مکہ مچانے والے تھے، یہ تو جڑ کٹ گئی اس پروپیگنڈے کی، اس کا جواب پہلے ہی لفظ میں آ گیا، پہلے جملے میں نہیں، پہلے ہی لفظ میں آ گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر عبدہ، اس پر غور فرمائیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے برسولہ ہی بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن ہر لفظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ جہاں پر جو کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت گہری حکمتیں اور بڑے عمیق اشارے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی بلندی حاصل ہوئی ہے رسول اللہ، اتنی رفعتیں جو حاصل ہوئی، اتنا خصوصی مقام جو حاصل ہوا، جو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک آپ کو رسائی ملی، قاب قوسین او ادنی تک جو آپ کو رسائی ملی، اور جو اللہ کی عجیب و غریب نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا آپ کو، یہ ساری بلندیاں اس لیے تھی کہ آپ عبد کامل تھے۔ پتہ چلا کہ جس کو بھی اللہ کی نگاہ میں قبولیت حاصل کرنی ہو، وہ پہلے اپنے کو مٹائے، عبدیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے، یہ جو عین با دال کا مادہ ہے، یہ مٹا دینا، کچل کے ہموار کر دینا، کچل کے بالکل ہموار کر دینا کہ کہیں پر سڑک میں اتار چڑھاؤ نہ رہے، نشیب و فراز نہ رہے۔ اسی لیے بہت ہی ہموار راستے کو یا سڑک کو کہتے ہیں طریق المعبد۔ تو جو انسان اپنے نفس کی کبریا کو، اپنے نفس کے غرور کو، اپنی انانیت کو بالکل مٹا دے اور اپنے رب کی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے، وہی عبد کہلانے کا مسئلہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، اور اسی لیے جب ان بلندیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو یہ اشارہ کر دیا کہ میرے محبوب کو یہ بلندیاں جو ملی وہ شان عبدیت کی وجہ سے۔ کتنا بڑا اشارہ ہے ہماری اصلاح کی طرف، کتنا بڑا اشارہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں بلندی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنی انانیت کو، نفسانیت کو مٹائیں، اپنے وجود کو سرنڈر کر دیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں اور مکمل تواضع اور عبدیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس حد تک بھی ہم کوشش کر سکیں۔ اور یہ کوشش ایسے بندوں کے ساتھ رہ کر زیادہ آسانی سے
کامیاب ہو جاتی ہے. جن بندوں نے ہم سے بہت پہلے یہ کوشش کر کے اپنے نفس کو مٹانے میں کسی حد تک کامیابی حاصل کی ہے اور وہ واقعی عبدیت کا وصف بڑی حد تک ان کے اندر آ گیا ہے. ظاہری مکمل ترین عبدیت کا نمونہ، کامل ترین نمونہ وہ تو محمد رسول اللہ کی ذات والا برکات کی تھی. اب مسجد اقصی جو ہے یہ اس کا سیدھا ترجمہ ہے دور والی مسجد. ظاہر ہے کہ مسجد حرام سے بہت لمبا فاصلے پر یہ مسجد واقع تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نام پسند فرمایا، مگر اس کے ساتھ ایک خاص علامت اور پہچان یا صفت بھی بیان کر دی، الذی بارکنا، کہ مسجد تو تھی ہی، اتنی بابرکت جگہ کہ تمام انبیاء بنو اسرائیل کا مرکز تھی، وہ ان کا قبلہ تھا. لیکن جس سرزمین پر وہ واقع تھی وہ سرزمین بھی بابرکت ہے. اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا اور کئی جگہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے اور بار بار اس علاقے کو بہت غیر معمولی برکتوں کا حامل علاقہ قرار دینا اور اس کو دہراتے رہنا تو بلا وجہ نہیں ہو سکتا. اور یہ برکتیں مادی بھی تھی کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور ہے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال علاقہ تھا اور ہے، اور روحانی برکتوں کا تو کیا کہنے کہ کوئی دوسری سرزمین ایسی نہیں ہے جہاں سے اتنے انبیاء علیہ السلام اٹھے ہوں اور جہاں اتنے انبیاء علیہ السلام مدفون ہوں. پھر کیسے وہ زمین سراپا برکت کی ہوئی؟ اور آگے اس آیت نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یعنی سفر کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ نے بیان کیا. ایک بڑا اہم مقصد، اس سفر کا ایک بڑا اہم مقصد اللہ نے بیان فرمایا تاکہ ہم اپنے بندے محمد کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ عام قسم کی نشانیاں دکھانے کے لیے اتنا غیر معمولی سفر اسراء اور معراج کا نہیں سمجھنا. وہ نشانیاں بھی بہت غیر معمولی ہونی چاہیے جن نشانیوں کو دکھانے کے لیے یہ سفر اللہ نے اپنے بندے اور محبوب کو کرایا. اور اسی لیے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ سفر بیت المقدس پر مکمل نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو نشانیاں بہت الکبرا بہت بڑی نشانیاں، وہ تو پھر اس سے ماورا کوئی نشانیاں ہوں گی جن کو دکھانے کے لیے اللہ نے یہ سفر کرایا. اور وہ نشانیاں اس سفر کے اگلے حصے جس کو ہم معراج کا سفر کہتے ہیں، وہ نشانیاں اس سفر میں دکھائی گئی. سورہ والنجم میں جہاں اس سفر کا تذکرہ ہے وہاں ارشاد ہوا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. جب چھا رہا تھا جو سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی جو تجلیات الہیہ سدرہ پر اس خاص درخت پر چھا رہی تھی، ایک ہجوم تھا تجلیات، جن تجلیات کو دیکھنے کے بعد ہوش و حواس بجا رہ جانا مشکل ہے. ایک ہلکا سا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر ہو چکا تھا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب وہ تجلیات ایک پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہیں لا سکے تھے ان تجلیات. وہ تجلیات سدرۃ المنتہا پر عجیب شان کے ساتھ ظاہر ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان کی عظمتوں پر قربان ہو، انہوں نے ان کا دیدار کیا ان تجلیات کا. قرآن کی گواہی ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس پروردگار کی بڑی نشانیاں اس نے دیکھی تھی. اور یہ بھی فرما دیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ذرا بھی اس کی نگاہ نہ ہٹی نہ بڑھی، یعنی وہ بالکل یکسوئی کے ساتھ ان تجلیات کا نظارہ کرتا رہا. اس سے اندازہ کیجئے کہ کس درجے کی روحانی طاقت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اللہ اکبر، ہزاروں درود و سلام ہوں آپ کی ذات پر، اور اللہ ہمیں ان کی عظمت کا احساس دلا دیجئے. اللہ ہمیں ان کی عظمت کا احساس دلا دیجئے. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کس نبی اعظم کے امتی ہیں، جس کی طرف ہماری نسبت ہے. پھر آخر یہ نشانیاں دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بھی تو غور طلب بات ہے. اس کے طرف اشارہ فرمایا انہ هو السمیع البصیر. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزر رہی تھی ان پر اور ان کے صحابہ پر جو ظلم و تشدد آخری درجے کا مکہ مکرمہ میں آپ کی ذات والا برکات پر، صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت پر ہو رہا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول میرے پیارے، میرے بندے، میرے لاڈلے، میرے دلارے، میرے چہیتے، سب دیکھ رہا ہوں میں جو کچھ تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ، میں سب سن بھی رہا ہوں جو سازشیں ہو رہی ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر تمہارے اور تمہاری دعوت کے خلاف، تم سے محبت اور ایمان کا تعلق رکھنے والوں کے خلاف، تو سب سن رہا ہوں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سفر ہوا ہے یہ طائف کے سفر کے جلد ہی بعد ایک رشتہ ہے طائف کے سفر میں جو حالات پیش آئے اور اس سفر معراج. ان حالات کا اندازہ اس دعا سے ہوتا ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کے ہاتھ سے سخت ترین جارحانہ حملوں کے بعد، جس میں آپ زخمی ہو کے گر پڑے تھے، بے ہوش ہو گئے، آپ کے قدمین شریفین لہو لہان ہو گئے، کتنی سخت چوٹ لگی ہوگی آپ کے دل کو. پیروں میں جو چوٹ لگی، قدمین شریفین میں جو چوٹ لگی، وہ تو خیر راوی نے دیکھ لی تو بیان کر دی، لیکن آپ کے حساس دل پر جو چوٹ لگی ہوگی اس کو کس راوی نے دیکھا جو بیان کرتا، اس کو اللہ نے دیکھا. اور اسی طرح یہ فرمایا اللہ نے کہ انہ هو السمیع البصیر. جو کچھ تم پر گزری ہے جسم پر بھی اور تمہارے دل پر بھی، وہ سب میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. اور اس لیے آؤ، اپنی دل چھوٹا مت کرو، آؤ زمین والوں کا سلوک تم نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے. اب میں دکھانا چاہتا ہوں تم کو
کہ میرے دربار میں اور آسمان والوں میں تمہارا مقام کیا ہے، کہ جبریل بھی وہاں تک نہیں حاضر ہونے کی ہمت کر سکے جہاں تم کو میں نے بلایا۔ کیا مرہم رکھا اللہ نے آپ کے زخمی دل پہ، کیسی تسلی دی آپ نے، اللہ نے اپنے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دل کو۔ وہ جو دعا اللہ کے رسول نے فرمائی تھی طائف کے میدان میں اس زخم کھانے کے بعد، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح له امر الدنيا والاخره من ان تنزل علي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ کہ اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے نظروں میں اپنی بے وقعتی کا فریادی ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا مالک ہے، تو ہی میرا مالک ہے، مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے میرے مالک؟ ایسے کسی بیگانہ کی جو ترش روئی کا رویہ میرے ساتھ اختیار کرے؟ کیا تو مجھے کسی ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جس کے قابو میں تو نے مجھے دے دیا؟ لیکن مجھ پہ اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے دل پر لاکھوں سلام۔ ہاں، البتہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ گنجائش رکھتی ہے۔ میں تیرے نور کی پناہ چاہتا ہوں، اس نور سے جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے سب کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں تیرے نور کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرا غصہ مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی کا میں مورد بنوں۔ اللہ، میں تیری خوشنودی کا طلبگار ہوں، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے میں تب تک تجھ سے تیری خوشنودی مانگتا رہوں گا، اور اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو بس تیری ذات بچا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے انہی الفاظ میں ہم اس وقت اپنے غزہ کے مظلوموں کے لیے دعائیں کریں۔ یہی الفاظ نبوت اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اللہم الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین انت ربنا الى من تکلنا الى من تکل اہلنا الى من تکل اخواننا واخواتنا وابناءنا وبناتنا في ارض غزة العزة في ارض فلسطین في الارض التي باركت حولها يا رب المستضعفين الى من تکلنا الى بعید یتجہمنا ام الى عدو ملکته امرنا یا ارحم الراحمین۔ اللهم عجل فرجنا وعجل فرج المستضعفين، اللهم عجل فرجنا وعجل فرج إخواننا وأخواتنا في فلسطين في الأرض التي باركت حولها۔ اللهم نتوسل إليك بعبدك محمد، اللهم نتوسل إليك بالمسجد الأقصى الذي باركت حوله،
اللهم إنا نتوسل إليك بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلتهم في تلك الأراضي التي باركت فيها للعالمين. اللهم أيدهم بروح منك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا. بڑے اہل علم نے یہ اشارات فرمائے ہیں. یہ ہجرت سے پہلے یہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج سے پر بلایا، ایک تو پس منظر ہے طائف کے واقعے کا جو میں نے ابھی عرض کیا، اور ایک ہجرت اس کے بعد آنے والی ہجرت. تو بعض حضرات نے اشارہ فرمایا ہے، اور میں ان حضرات کی رسا ذہن کو سلام بھیجتا ہوں ایک طالب علم کی طرف سے، کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ طے ہوا کہ اپنے پیغمبر کا سینہ ہجرت سے پہلے سارے غموں کے داغوں سے پاک کر دیا، ایک نیا سکون و اطمینان، ایک نئے سکون و اطمینان سے آپ کے مبارک سینے کو بھر دیا جائے. اللہ کی تو صرف یاد سے ہی حساس دلوں کو سکون مل جاتا ہے، زندہ دلوں کو سکون مل جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن جب اس کے حضور حاضری نصیب ہو گئی آپ کو، تو پھر آپ کے دل کو کیا سکون ملا ہوگا؟ کیا آپ اپنے سارے غم بھول نہیں گئے ہوں گے؟ اور پھر اس حاضری کے لیے، یعنی اللہ کے دربار میں جو حاضری کے لیے تیاری کرائی گئی تھی احادیث کے مطابق، اس کے لیے تو نور علی نور کا محاورہ بھی کافی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس رات میں جو اترے تو پہلے زمزم سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، پھر زمزم کے پاس لے جا کر زمزم سے آپ کے سینے مبارک کو دھویا، اور پھر آپ ایمان و حکمت کا ایک سے بھرا ہوا ایک کشت حضرت جبریل لائے تھے، اس ایمان و حکمت کو نکال کر اس کشت سے آپ کے سینے مبارک میں ڈال کر اسے بند کر دیا. اس عمل سے ہی سارا آپ کا دل کی کیفیت بدل گئی. اور اس کے بعد وہ جو حاضری ہوئی سدرۃ المنتہا تک، وہ جو تجلیات الہی کا نظارہ ہوا، اس پر آپ کے قلب کو کیا قوت ملی ہوگی. جیسے فرحت و انبساط سے آپ کا دل غمگین دل بھر دیا گیا ہوگا، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا عزم آپ کے سینے میں آ گیا ہوگا، جو اگلے دور کے لیے آپ کو مطلوب تھا اور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب ایک سوال کا جواب بھی پیش کر دوں کہ منزل اگر سدرۃ المنتہا تھی اس سفر کا، تو پھر مسجد اقصی کا راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات. شاید میں آئندہ بھی کچھ اس کی تفصیل عرض کر سکوں. اصل میں نظم عالم کی تبدیلی کا ایک اعلان مقصود تھا، وہ بھی مقصود تھا اس سفر سے. دو بڑے مقاصد تھے. میں انشاءاللہ اس وقت اس ایک مقصد کا تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ بیت المقدس کا سفر ایک علامتی سفر تھا. اس بات کی علامت کہ انبیاء کی اس یادگار عبادت گاہ مسجد اقصی کی تولیت، جس کے حقدار اب تک بنو اسرائیل تھے، اب محمد رسول اللہ کے واسطے سے امت محمدیہ کو ملنی ہے، اور معزول کیے جاتے ہیں امامت عالم سے، قیادت سے،
بنو اسرائیل کو معذور کیا جاتا ہے، اور اسی لیے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت جو نماز فجر میں آپ نے کی، تو اس علامتی عمل کو اور واضح کر دیا گیا۔ یہ اشارات ہے کہ سمجھ لو اب دور آ گیا امامت محمدی کا، اور محمد رسول اللہ کی ذات والا برکات کے واسطے سے امت محمدیہ کا۔ لیکن میں اس وقت ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں شاید آئندہ بھی اس کو دہراؤں گا اپنی اصلاح کے لیے اور آپ سب کی خدمت کے لیے۔ مسجد اقصی کی تولیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض۔ دو بار اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل کو تولیت دی گئی پھر چھین لی گئی۔ جب وہ بگڑ گئے، ان کے اندر خطرناک قسم کی برائیاں آ گئی، جھوٹ، بہتان ترازی، دین کا حلیہ بگاڑ دینا، تحریف و تعویل، آپس کی لڑائیاں اور بغض و حسد، آپس میں اختلاف و انتشار، قومی اور نسلی نخوت اور غرور اور پندار، ضمیر فروشی اور بزدلی، یہ وہ باطنی خبیث چیزیں ہیں جو یہودیوں کے اندر آ گئی تھیں اور آج بھی ٹوٹ ٹوٹ کے بری ہوئی ہیں۔ مکاری، پس پردہ سازشیں، ضمیر فروشی، بزدلی، یہ ان کے قومی کردار کی بنیادی خصوصیات ہو گئی، اور ان کی وجہ سے وہ معذور کیے گئے بیت مقدس کی تولیت سے، اور بدترین قسم کے ظالم ان پر مسلط کیے گئے جن کی تفصیل آئندہ آئی۔ اور پھر جب انہوں نے توبہ کی، راہ راست پر آئے، اپنے اندر سے ان خرابیوں کو دور کیا، تو دوبارہ مسجد اقصی کی تولیت ان کے حوالے کر دی، اور ایک بار پھر جب ان کے اندر بگاڑ آیا، یہی خرابیاں پھر ان پر چھا گئیں، شرک و کفر تک ان کے اندر آ گیا، تو پھر ان سے مسجد اقصی کی تولیت چھین لی گئی۔ اس سے ایک سبق لینا چاہیے میرے اور آپ کو کہ امت مسلمہ سے مسجد اقصی کی تولیت جو چھینی گئی ہے، مسجد اقصی جو امت مسلمہ سے چھینی گئی ہے، یہ بھی ہماری خرابیوں کی وجہ سے چھینی گئی ہے میرے دوست، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر نہیں آ گئے؟ کیا ہم میں شرک و کفر کی بہت سی چیزیں نہیں داخل ہوگی؟ کیا ہم میں عریانیت، بے حیائی، بے پردگی نہیں آ گئی؟ کیا ہم میں حسد اور باہمی اختلاف نہیں آ گئے؟ کیا ہم میں پس پردہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کا خبیث مرض نہیں پیدا ہو گیا؟ کیا ہم میں ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہم نہیں ہو گئے؟ کیا ہم میں مال اور جاہ کی محبتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹنے لگے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلم ملکوں میں، اور خود ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپس میں؟ مسلک کی لڑائیاں، برادریوں کی لڑائیاں، خاندانوں کی لڑائیاں، ہمارے اندر کے خبیث امراض۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو یہ تسلیم کر لینے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ کہ یہ جو مسجد اقصی ہم سے چھینی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھینی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی مخاطب کرتا ہوں سب سے پہلے،
اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ غزہ کے مجاہدین کا جہاد کامیاب ہو تو سب سے بڑی مدد ان کی یہ ہے کہ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب، عقیدے ٹھیک کریں، عبادات ہماری بہتر ہوں، معاشرت بہتر ہو، معاملات بہتر ہو، اخلاق بہتر ہوں، دل کے جذبات بہتر ہوں، دن اور رات گزارنے کے انداز بہتر ہوں، خلوتیں اور جلوتیں بہتر ہوں، ہماری شادیوں میں فضول خرچیاں ختم ہوں، ہم غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور خیر کے مصارف میں اور امن و انصاف کے قائم کرنے کی کوششوں میں اپنے مال کو زیادہ صرف کریں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو بڑا دخل ہے مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کے ہاتھ سے چھیننے میں، اور جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے شاید ہماری وہ تمنا پوری نہ ہو پائے کہ جلد از جلد یہ مسجد اقصیٰ ہم کو واپس ملے۔ وہ جہاد کرنے والے جہاد کر رہے ہیں، کم سے کم ان کی اتنی مدد تو ہم اور آپ کریں کہ اپنے گناہ چھوڑیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ بلا شبہ ہماری امت کی اجتماعی توبہ اور تبدیلی کا اثر 24 گھنٹے کے اندر وہاں پڑتے ہوئے آپ کو نظر آنے لگے۔ اس لیے خاص طور پر اس سورت سے درس کے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں نے 3 آیتوں کی تلاوت کی تھی، جس میں سے میں نے ابھی ایک آیت کی تشریح کی ہے۔ اب مختصراً میں دوسری 2 آیتوں کی بھی تشریح کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بہت زیادہ وقت تک مشغول ہو جائیں۔ افسوس یہ ہے کہ ذوق ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ فضول کاموں میں زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں، لیکن مفید کاموں میں، ایمان اور علم کے اضافے کی محنتوں میں بار بار یہ کہتے ہیں ذرا مختصر۔ دوسری آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ آپ غور کریں کہ یہ مقصد سفر کے بیان کی تمہید ہے۔ سفر اسلام میں جو مقصد تھا، جو پوشیدہ مقصد تھا، جس کا میں نے اوپر ابھی تذکرہ کیا، اس مقصد کے بیان کی یہ تمہید شروع ہو رہی ہے۔ اس تمہید میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات کا ذکر فرمایا، جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے عطا ہوئی تھی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر توحید کا ہدایت نامہ تھی۔ حکم دیا گیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ اس میں ظاہری شرک کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مبتلا نہ ہونا بت پرستی میں، لیکن اس میں دوسرا شرک جو ہوتا ہے کہ تم دوسری قوموں کے سہارے پر تم گمراہی کے راستے پر آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہ غلطی بھی مت کرنا، صرف میرے دامن سے وابستہ رہنا۔ اور اس میں اس بنی اسرائیل کو پر وہ احسان یاد دلایا گیا ہے کہ تم جن لوگوں کی اولاد ہو، تم کن کی اولاد ہو، ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ تم طوفان نوح میں نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر جن لوگوں کو ہم نے طوفان کے لقمہ بننے سے بچایا تھا، تم تو ان کی اولاد ہو، تو تمہیں تو کبھی گنجائش اس بات کی نہیں سمجھنی چاہیے کہ ایسے رب سے اور اس کے دامن سے وابستگی میں کوئی کمزوری دکھاؤ۔ تمہاری روش تو وہ ہونی چاہیے تھی جو تمہارے میرے بندے نوح کی تھی، کہ وہ سراپا شکر گزار بندہ تھا، انہ کان عبدا شکورا۔
تو تم کیسے ناشکرے بن گئے یا بن چکے ہو؟ تورات میں اول و آخر صرف توحید کا حکم نہیں تھا، اس میں جو زندگی کی پوری ہدایات تھی۔ البتہ شریعت کی بنیاد توحید ہی ہے، اس لیے یہاں پر توحید کا ذکر کیا گیا۔ اگر توحید سے رشتہ کمزور ہوا تو قومیں شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتی۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن میں جگہ جگہ بہت باتیں کہی گئی، مگر محور قرآن کا توحید ہی ہے۔ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اور یہ توحید پر زور آج بھی تورات میں موجود ہے۔ شاید آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تورات کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے یہ ثابت ہو کہ آج بھی تورات میں اتنی تحریف کے باوجود توحید کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ گویا ان 3 آیتوں کی تشریح مختصراً میں نے عرض کی، اور واقعی یہ مختصر ہی تشریح ہے، ورنہ اور کتنے اور نقطے ہیں جو ان آیات میں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے کچھ نقطے وہ بھی ہیں جو میرے جیسے مبتدی طالب علم کے بھی ذہن میں مستحضر ہیں، مگر میں ان کو سب کو نہیں پیش کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قرآن کے نور سے، اس کے فیض سے ہمارے ویران سینوں کو آباد کرے۔ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اے میرے پیارے نوجوانوں، یہ بوڑھا تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش بڑی محبت کے ساتھ میں اپنی امت کے ایک ایک فرد سے کہنا چاہتا ہوں، کاش اتنا ممکن ہوتا کہ میں آپ سب کے پاس حاضر ہوتا، آپ کے دروازوں پر جا کر فقیروں کی طرح صدا لگا، آپ سے گزارش کرتا، آپ کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بہت محبت اور شفقت اور پیار کے اور اپنائیت کے ساتھ کہتا، میرے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ واپس قرآن کی طرف، آؤ واپس اپنی زندگی کو دوبارہ آراستہ کرو، اور تھوڑا جلدی کرو۔ بہت شہید ہو رہے ہیں لوگ فلسطین میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کتنے بڑے مجرم ہیں ہم۔ آؤ سچی توبہ کرو، بالکل سچی پکی توبہ کرو، اور آؤ آج قرآن کے واسطے سے آج ہی سے اپنی توبہ کا آغاز کریں، اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنی نئی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا پر انشاءاللہ آج کے اس مذاکرے کا ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اور آپ کے اس کلام کے وسیلے سے آج دعا مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم بہت دور چلے گئے قرآن سے، عقیدے بھی بگڑ گئے، اعمال تو بہت ہی خراب ہو گئے، ظاہری اعمال، باطنی اعمال، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال۔ اللہ، ہمارے اندر ایک دوسرے سے حسد بھی آ گیا، ایک دوسرے سے بغض بھی آ گیا، حلال کمائی کا اہتمام بھی کم ہو گیا، حرام ہو گئی ہماری کمائیاں، نمازیں ہماری اللہ حضوری سے بالکل خالی ہو گئیں، اور ہم میں سے بہت سے تو معاذ اللہ شاید نماز پابندی سے پڑھتے بھی نہیں۔ اور اے اللہ، اور کیا کیا اپنے عیب گنائیں، آپ سب جانتے ہیں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آج ہم کو سچی توبہ
کل لینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گھر والوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اپنے کرم سے بیت المقدس کو آزاد فرما۔ اللہ اس مقدس زمین کو، بابرکت زمین کو ناپاک لوگوں سے پاک فرما۔ ہم سب کو بھی اللہ حقیقی، ظاہری اور باطنی پاکی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ ہم اپنی کمزوری کا رونا آپ سے روتے ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، ہم بے سہارا ہے۔ اے اللہ دنیا کی قومیں ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں، نشکو الیک ضعف قوتنا، الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وهوانا علی الناس، الی من تکلنا انت رب المستضعفین، انت ربنا ورب المستضعفین۔ اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں اور بے رحموں کے حوالے نہ فرما، پوری امت کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک کو اللہ اس طرح قرآن کے پیغام کو سننے کی توفیق دے جیسے اللہ اسی سے کہہ رہا ہے، یہ قرآن اسی سے مخاطب ہے۔ اے اللہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اے اللہ قرآن کے مذاکرے کو کرنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما، اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ صحت اور قوت اور صلاحیت اور استعداد عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی عطا فرما، تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہزاروں درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ۔